ایک ایسا سچ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہم ہر سال جو قربانی کرتے ہیں، یہ صرف ایک تہوار یا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس عظیم باپ اور فرما بردار بیٹے کی سچی داستان ہے، جنہوں نے مکہ کی تپتی ہوئی وادی میں اللہ کے ایک حکم پر اپنی زندگی کی سب سے پیاری چیز قربان کرنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ آئیے کعبہ کی تعمیر سے لے کر چھری چلنے کے اس پورے منظر کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ بہت سال پہلے عراق کے شہر بابل میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام نمرود تھا۔ اس دور میں لوگ سچے خدا کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے چچا یا والد آذر خود شہر کے سب سے بڑے بت تراش تھے، جو پتھروں سے بت بناتے اور بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم بچپن ہی سے بہت عقل مند اور دانا تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، وہ سوچنے لگے کہ یہ بے جان پتھر جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، انسان کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سچے رب کی تلاش شروع کی۔ انہوں نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو بولے، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، شاید یہ میرا رب ہو، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ آخر میں سورج کو دیکھا جو سب سے بڑا اور چمکدار تھا۔ بولے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن جب شام کو سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پکار اٹھا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب پوری قوم شہر سے باہر ایک بہت بڑا میلہ منانے گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے ان کے سب سے بڑے بت خانے مندر میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہر طرف چھوٹے بڑے سینکڑوں بت سجے ہوئے تھے، جن کے آگے طرح طرح کے کھانے پڑے تھے۔ آپ نے مسکرا کر بتوں سے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے ایک کلہاڑا لیا اور ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب قوم واپس آئی تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو پورے شہر میں کہرام مچ گیا۔ سب سمجھ گئے یہ کام ابراہیم کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے فوراً فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ نمرود اور اس کے درباریوں نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ پورے ملک سے لکڑیاں جمع کی جائیں اور ایک ایسی آگ جلائی جائے جس کی مثال تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ کئی دنوں تک آگ دہکائی گئی، یہاں تک کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور کوئی انسان اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایک خاص منجنیق آلہ تیار کی گئی۔ جب آپ کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو آسمان کے فرشتے تڑپ اٹھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ابراہیم، کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए। आपने फरमाया, तुमसे मुझे कोई हाजत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही आपको दहकती हुई आग के शोलों में फेंका गया, अल्लाह तबारक ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। आग का शोलादार घड़ा एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो गया, जहां हर तरफ फूल खिल उठे। नमरूद महल के झरोके से देखकर हैरान रह गया कि इब्राहीम आग के दरमियान आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आग के वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बस्ती को छोड़ा और हिजरत फरमाई। आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा थी। एक तवील अरसे तक आपके यहाँ कोई औलाद न थी। आपने अल्लाह के हजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हाजरा के बदन से एक खूबसूरत चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। अभी बच्चा छोटा ही था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक और बड़ा इम्तिहान आ गया। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपनी बीवी हाजरा और मासूम बच्चे इस्माइल को मक्का की उस वादी में छोड़ आओ, जहाँ दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना पानी और ना ही कोई सायादार दरख्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उन्हें वहाँ छोड़कर जाना शुरू किया तो हज़रत हाजरा उनके पीछे आईं और पूछा, ऐ इब्राहीम, आप हमें इस तन्हा जगह किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हज़रत हाजरा ने दोबारा पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा का ईमान भी पुकार उठा, अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को पानी का एक मशकीज़ा और कुछ खजूरें देकर चले गए। कुछ ही दिनों में पानी ख़त्म हो गया और शदीद गर्मी में मासूम बच्चे इस्माइल प्यास से तड़पने लगे। एक माँ का दिल बच्चे की ये हालत देखकर बेचैन हो गया। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में एक पास की दो पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा पर दौड़ने लगीं। वो सफ़ा पर चढ़ती कि शायद कोई काफ़िला नज़र आ जाए, फिर वो वादी में दौड़ती और मरवा पहाड़ी पर चढ़ती कि ऊंचाई से कुछ देख सकें। वो पानी की तड़प में उन दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। अल्लाह पाक को एक माँ की ये तड़प और अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए हज और उम्रा करने वाले हर मुसलमान पर उन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ना सही करना लाजम कर दिया गया। जब वो 7वीं बार मरवा पहाड़ी पर थीं तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी। वो दौड़कर अपने बच्चे के पास आईं, जहाँ मासूम इस्माइल प्यास की शिद्दत से अपने नन्हे नन्हे पाँव ज़मीन पर रगड़ रहे थे। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने अपना पर या एड़ी ज़मीन पर मारी और उसी वक़्त पथरीली ज़मीन से पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। हज़रत हाजरा ने खुशी में पानी के गिर्द मिट्टी की बाढ़ लगा दी और ज़ुबान से कहा, ज़मज़म, यानी रुक जा, रुक जा। ये दुनिया का सबसे मुक़द्दस और मुबारक पानी है, जो आज हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी इसी तरह उबल रहा है। वक़्त गुज़रता गया और मासूम इस्माइल अब दौड़ने भागने की उम्र को पहुँच गए थे। वो अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँखों का तारा और बढ़ापे का सहारा थे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं और वो अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। आपने ये ख्वाब मसलसल 3 रातों तक देखा। आप समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांग रहा है। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को पास बिठाया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम बताओ
تمہاری کیا رائے ہے؟ اندازہ کیجئے اس بیٹے کے ایمان کا جس کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قربانی کا دن آیا۔ باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے مکہ کی وادی مینا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے 3 مختلف جگہوں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ آج بھی حج کے دوران انہی مقامات پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ مقام قربانی پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیجئے تاکہ کہیں میری تڑپ دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری کو تیز کیا اور پوری قوت سے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ اللہ کے حکم سے چھری مڑ گئی۔ اسی پل آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر جنت سے ایک دمبا مینڈا وہاں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ پاک کو باپ بیٹے کا یہ اثار اس قدر پسند آیا کہ اسے امت محمدیہ کے لیے سنت ابراہیم بنا کر ہر سال عید الاضحیٰ کی شکل میں منانا واجب کر دیا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دنیا کے سب سے مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر پتھر اٹھائے اور خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کیں۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرتے تھے۔ اس پتھر پر آپ کے مبارک قدم کے نشانات آج بھی محفوظ ہیں، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے۔ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اسی نسل میں سے کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دوستو، آپ کو یہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔